ویلکم بیک ناظرین. یہ 190 ملین پاؤنڈ کا بڑا کیس ہے, کل فیصلہ آ رہا ہے, آپ کو پتا کیا پتا ہے؟ میں بتاؤں کیا آپ نے میں تو مانا نہیں ریپیٹ کریں کس کا فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ. جی اس کو القادر ٹرسٹ. اچھا میں کہتے ہیں 190 ملین اس کو القادر ٹرسٹ کہیں. اچھا القادر ٹرسٹ. اچھا کون کو پتہ چلے. دیکھیں القادر ٹرسٹ رک جائے جی جی مجھ سے پوچھیں. 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے کل اس کا فیصلہ آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اپارٹمنٹ علی ریاض صاحب نے, ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے نے کس سے خریدے تھے جن کی یہ پیمنٹ ہوئی؟ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ نے کتنا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں وہاں جو ہے نا NCA گورنمنٹ آف برطانیہ نیشنل کرائم ایجنسی, وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی. سر میں نے پہلے یہ میں بتانے لگا ہوں, وہ انہوں نے خریدے تھے حسن نواز سے, میاں صاحب کے بیٹے سے, میاں صاحب کے بیٹے سے. ٹھیک ہے, وہ خریدا گھر. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے اکبر شہزاد اکبر صاحب, میں بتاتا ہوں نا, میاں صاحب کے بیٹے نے وہاں کاروبار کرتے ہیں. مریم نواز کیا کہہ چکی تھی کہ لندن تو چھوڑے پاکستان بھی ہمارے کوئی جائیداد نہیں ہے. دیکھیں وہ میاں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز پراپرٹی کا بزنس بھائی بہن نہیں ہے. نہیں پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں. نہیں کیوں نہیں ہے, پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 نائٹ پارک خریدا اس نے حسن نواز صاحب سے, ملک ریاض نے. ملک ریاض نے خریدا حسن نواز صاحب سے. ٹھیک ہے. شہزاد اکبر صاحب نے, اب ذرا میری بات پوری سنیں, شہزاد اکبر صاحب نے اور عمران خان صاحب نے لیٹر لکھنے شروع کر دیے کہ چیک کریں جی کہ یہ جو گھر بیچا ہے حسن نواز صاحب نے, اس کے پیسے یہ وائٹ منی سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حق ہے حکومت کا. دیکھیں نا, ایک نہیں 3-4 لیٹر لکھے. NCA نے اس کی انکوائری شروع کر دی. ٹھیک ہے. انکوائری ہوئی تو 6 مہینے لگے, 8 مہینے لگے. NCA نے پوری انکوائری کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ انہوں نے جو گھر خریدا تھا 1 نائٹ پارک, انہوں نے 30% 40% پیسے اپنے دیے, 60% بینک سے لیے. وہ ساری انکوائری مشرق بینک تھا غالباً. کوئی بینک ہے, کوئی دیکھو وہاں آپ کوئی بھی جو گھر میں بھی رہتا ہوں نا, تو میں کوشش کروں گا کہ میں مورگیج کروائیں گے. ہاں مورگیج کراؤں گا. یہ مورگیج ایک کو ہے, وہ پیسہ سارا واپس جو 60% تھا بینک کو لے چلا گیا, اور یہ جو باقی پیسے تھے ان کو مل گئے. اب وہ انکوائری وہاں رکی نہیں. انہوں نے کہا خریدا کس نے؟ وہ ملک ریاض نے خریدا. ٹھیک ہے. ان کا اکاؤنٹ جتنے تھے وہاں فریز ہو گئے. ٹھیک ہے. کیوں فریز ہوئے تھے؟ اسی لیے کہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے. اس لیے فریز ہوئے نا. میں بتاتا ہوں ریاض کے لیے نہیں ہوا تھا. نہیں وہ ایک جنرلائز وہاں پہ UK میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جنہوں نے بھی ادھر پیسے لے کے آئے غیر قانونی طریقے, صرف ملک ریاض کی نہیں تھے, بہت سے لوگوں کے. کدھر جا رہے ہیں آپ؟ NCA کو کیا لگے پوری پاکستان میں اچھا صرف پاکستانیوں کے نہیں تھے, میں بتاتا ہوں باقی لوگوں کے بھی تھے. نہیں اس کو بھی چیک کر لیں گے نا, آپ ضرور چیک کریں. NCA نے ان کے سارے اکاؤنٹ فریز کر دیے. ٹھیک ہے. انکوائری شروع ہوگی. ٹھیک ہے. انکوائری کے بعد پتہ چلا ملک ریاض نے سمجھا کہ میں تو پھنس گیا ہوں, کیونکہ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ پیسے میرے وائٹ منی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے آؤٹ آف دا کورٹ آپس میں سیٹلمنٹ کی NCA نے اور ملک ریاض. ملک ریاض نے کب خریدا تھا؟ میں بتا تو رہا ہوں کہ میں نے 2018 میں یا 17 میں 17 یا 18 میں. یہی بات ہے. ٹھیک ہے. ذرا مجھے کمپلیٹ, مجھے سارا پتہ, میں وہاں رہتا ہوں. بلیک منی ہے. اچھا ذرا کمپلیٹ ان کو کرنا. اچھا دیکھیں, میں دیکھیں بھائی نیم کہہ رہے ہیں کہ بلیک منی ہے, وائٹ منی نہیں تھی. ملک ریاض جی دیکھ خود مان رہے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. اب اگر وہ پیسے ٹھیک ہوتے, وائٹ منی ہوتی, وہ فریز اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ڈی فریز ہوتے, وہ ملک ریاض کے پیسے تھے. اوکے. ملک ریاض نے مانا کہ یہ پیسے میں پروف نہیں کر سکا. اچھا 40 ملین وہ اور 150 ملین جو بینک میں فریز تھے, وہ سارا 190 ملین بنا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے NCA نے حکومت پاکستان سے کہا, کیونکہ وہ پاکستانی شہری تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی آپ کا شہری ہے جس کا یہ پیسہ سارا بلیک منی پکڑا گیا ہے, آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں. وہ 1 نمبر ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا جو بھی ہے. وہ انہوں نے جو اکاؤنٹ نمبر دیا وہ دیا ملک ریاض کا. ٹھیک ہے. ملک ریاض کے پیسے انہوں نے کہا جی ملک صاحب پیسہ آ رہا ہے نا, تو وہ آپ نے جو 480 ارب سپریم کورٹ نے جو آپ پہ جرمانہ کیا اس میں جمع کرا دیتے. اب آپ دیکھیں کہ وہ پیسے جب وہ جمع ہو گئے, عمران صاحب نے ایک خط لہرایا اپنی کابینہ کو کہ آپ یس کرو, یہ میں لفافہ نہیں کھولتا. یہ سب پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا اس کے بعد حکومت پاکستان گئی اسٹیٹ بینک کے پاس. یہ پیسے تو اسٹیٹ بینک کے تھے نا. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ وہ سارا پیسہ وہاں سے نکال کے تو اسٹیٹ بینک میں جمع کرایا جائے, کیونکہ ملک ریاض کا جرمانے میں جمع نہیں ہونا چاہیے. ثابت تو ہو گیا نا کہ یہ ایک بے ایمانی ہوئی, جو پیسہ لوٹا. اگر پیسہ ٹھیک ہوتا, ایک چھوٹی تھی, اگر پیسہ ٹھیک ہوتا تو وہ پیسہ وہیں رہتا, ملک ریاض کو مل جاتا. اس کا مطلب تھا بلیک منی تھی, وہ واپس پاکستان میں آئی. جی آپ بتائیں. صاحب یہ بتائیں
کہ جو سپریم کورٹ کو پیسے جمع کرانے تھے ملک ریاض نے, یہ زمین کس کے دور حکومت میں خریدی گئی؟ کون سی زمین؟ کراچی میں, جس کے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں ملک ریاض اور حکومت سندھ ہے جو بھی ہے, ابھی دیکھیں برطانیہ کی حکومت کا ایسا کوئی کنسرن آپ جب بول رہے تھے میں بالکل آپ اچھا آپ کریں نہیں, آپ نے مجھ سے سوال کیا تو وہ جواب دیا. میں صرف وہ نا نکال رہا ہوں لیٹر, آپ لوگ پلیز کنٹینیو کریں, میں سن رہا ہوں, میں صرف وہ لیٹر نکال رہا ہوں جو این سی اے کا لیٹر تھا نا اس کی دو. ثاقب بھائی بنیادی طور پہ میں اس کیس کو زیادہ کنفیوز بھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ زیادہ لمبا لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں پیسے گئے 2017-18 میں, جو یہ کہہ رہے کہ باہر گئے نہیں گئے نہیں, انہوں نے وہ انکوائری ہوئی اور وہ پکڑا گیا گھر, پیسے تو گھر پکڑا گیا, گاڑی پکڑا گیا نا جب وہ اس کی وائٹ منی شو کی ون ہائٹ پار. 2018 سے پہلے تو ہماری حکومت نہیں تھی نا, ٹھیک ہے نہیں تھی, تو کس کے دور حکومت میں منی لانڈرنگ ہوئی؟ یہی تو ہم کہہ رہے تھے, یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیٹیز کے ذریعے اس ملک کا پیسہ لوٹا گیا ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں. یہ تو بڑی یہ ہے کہ انہوں نے اچھی بات کر دی. اس سے پہلے میں بتاتا ہوں, اس سے پہلے شہباز صاحب کے خلاف اور حمزہ صاحب کے خلاف یہیں سے شہزاد اکبر نے انکوائری کرائی کہ انہوں نے جو 2 فلیٹ خریدے ہیں وہ بلیک منی, وہ پھر کیا ہوا, وہ بھی وائٹ منی تھی, وہ بڑے احترام کے ساتھ. حالانکہ میں تو نہیں بولا اس کے اوپر, یہی ہم کہہ رہے تھے کہ ٹیٹیز کے ذریعے ان کے دور حکومت میں. تو وہ بٹ صاحب مان گئے نا, انہوں نے کہا ہمارے دور اختیار میں گئے. نہیں کیا گئے ہیں پیسے تو آپ کے دور اختیار, آپ کے دور اختیار میں جو ملک ریاض نے کیا ہے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ملک ریاض پکڑا گیا نا, دیکھیں پکڑا گیا نا, کس کے دور حکومت میں پکڑا گیا نا, کس کے دور. جی دیکھیں دیکھیں پاکستانی کئی لوگ یہ کام کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. ایک گزارش میں دونوں آپ دونوں سے, اس میں حکومت کا کیا قصور ہے آپ بتائیں. میری طرف ایک گزارش ہے آپ دونوں سے, آپ نے یہ القادر ٹرسٹ کا جو بھی کیس بنایا کل کنکلوڈ ہو رہا ہے, کل فیصلہ آ رہا ہے, یہ اوپن شٹ کیس ہے. ٹھیک ہے کل فیصلہ. اگر سپریم کورٹ پیسے واپس لیتا ہے, کل ابھی اناؤنس ہوا ہے کہ کل وکلا کو بتا دیا, دیکھیں سپریم کورٹ نے جب پیسہ واپس کیا جرائم ثابت ہو گیا. اس کیس میں کون کون ہے, اس میں فری کین کون کون تھے اس کیس کے اندر؟ اس میں 4 ایبسکونڈر ہیں کہ پتہ نہیں 6. جی کون کون؟ ٹھیک ہے, ملک ریاض بھی اس میں ہوگا ہے نا, باہر بیٹھا ہوا ہے, تو اسی لیے باہر بیٹھا ہوا ہے. نہیں اسی لیے باہر بیٹھا ہوا ہے نا, میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں. آگے باقی مجھے نام نہیں پتا, لیکن باقی ناموں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ملک ریاض صاحب ہیں, بالکل ہے, بیریا ٹون اتھے ہی ہے, سارے کاروبار اتھے ہی نے, ساری کاروائی کر دے پہ انہوں نے خلاف بھی کر لو. نہیں تو جس نے آئے گا تو پکڑا جائے گا. کاروائی اور کیوں نہیں آ رہے؟ چلو تسی ایک بچہ ماں چوری چندا, تسی ماں پہ چوکے تھانے دے رہے ہو کہ منڈا لے آ جائے گا, تے ادھر تہاڈا نہیں دسو تسی کیوں نہیں آ رہے پاکستان؟ جرم کیتا ہے تو نہیں آ رہا ہے نا. اگر نہیں کیتا ہونا آ جانا کہ میرے پیسے. پریس کانفرنس ٹھوکیں اپنی لیڈرشپ کو کہیں کرو پریس کانفرنس ملک ریاض کے خلاف. دیکھیں مجھے اس کے اوپر باقی میں کئی لوگ ہیں جو واپس لائے جاتے ہیں. اتنا بول رہے ہیں, بولیں آپ بتائیں. جی دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو نیچے کی زمین خریدی گئی تھی کراچی میں, جی اسکینڈل وہاں سے شروع ہوا. بیریا ٹاؤن والے, بیریا ٹاؤن کراچی والا اسکینڈل بیسیکلی وہاں سے شروع ہوا. کس کے دور حکومت میں ہوئے آپ کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے. نمبر اور سندھ میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ نمبر سیکنڈ, لندن میں جب فلیٹس خریدے گئے یا ٹیٹیز کے ذریعے جب پیسے باہر گئے, کن کی حکومت تھی آپ کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے. جی دیکھیں بیسیکلی القادر کے اوپر بحث ہونی چاہیے. القادر ٹرسٹ جو ہے, کیا عمران خان نے اس کے اوپر اپنے ذات کے لیے کوئی گھر بنایا ہے, کوئی بینیفیشری ہے, کوئی پیسہ آ رہا ہے وہاں پہ؟ طالب علموں کو سیرت النبی پڑھائی جا رہی ہے. 200 طالب علم ابھی وہاں پڑھ رہے ہیں, رائٹ جواب پر میں بات کریں. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس سے بہترین انسٹیٹیوٹ پورے پاکستان میں نہیں ملے گا آپ کو. وہ پروگرام کرتے ہیں, چلتے آپ بھی جائیں, اوپن پروگرام جاتے ہیں, طالب علموں کے ساتھ بات کریں. میں ایک بینک ڈکیتی کروں اس کے لیے کھول دوں, یہ جی میں نے ایک ٹرسٹ کھول دیا ہے, وہ قابل قبول ہے؟ نہیں قابل قبول ہے, پلیز مجھے بتائیں نا. بینک ڈکیتی میں کروں گا اپنی ذات کے لیے, ٹھیک ہے, میرے کام مان پیسے, میں ادھر کار لواں, میں فلیٹ لواں, میں گڈی لواں, میں رولز رائس لواں, ٹھیک ہے. اب جب وہ پیسے میں ڈکیتی کر کے ڈکیتی کر کے پیسے آئی نہیں ہے. اچھا جی دیکھیں, زمین کس نے دی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں, زمین کس نے دی ہے؟ ملک ریاض نے. بس ایک سیکنڈ, کیا ایک سیکنڈ ملک ریاض بھی نہیں, کہا یہ جاتا ہے, مجھے اس کا پتہ نہیں, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ شوکت خانم کے لیے بے تحاشا ڈونر ہے, پوری دنیا سے ڈونر ہے شوکت خانم اسپتال کے لیے, بے تحاشا ڈونر ہے. اس میں شریف خاندان بھی ڈونر ہوگا, ایک اچھی کاز ہے نا. انہوں نے بنایا ہوا میاں شریف اپنے پاس سے لگاتے ہیں. نہیں میں شوکت خانم کی بات ہاں نہیں وہ انہوں نے کوئی نہ لوگ ڈونر ہوں گے. میاں شریف اسپتال بنایا ہے اپنے علاج کے لیے, لندن جاتے ہیں, پوری دنیا میں ان کا دیکھیں اپنے علاج کے لیے لندن جا رہے ہیں, ایسا اسپتال بنایا ہے کہ خود کا علاج نہیں ہو سکتا. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جب آپ کسی ڈاکٹر سے ایک دفعہ آپ کا علاج ہوتا ہے نا, تو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا مریم نواز کا کون سا علاج تھا کہ وہ ادھر گئی؟
مجھے نہیں پتا مریم صاحب کا تو کوئی علاج نہیں ہوا. لیٹس بی آنیسٹ کہ پوری قوم اس ٹائم کے اوپر مذاکرات کی طرف دیکھ رہی ہے. کس حد تک آپ پازیٹیو ہیں, کس حد تک ہوپ فل ہیں کہ مذاکرات سے معاملات آگے چلیں گے؟ جی دیکھیں, حکومت نے ایک ضد پکڑی تھی کہ جی رائٹنگ دے دیں ہمیں, ہم نے دے دی. ٹھیک ہے, تو اب مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کا سارا دارومدار جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہوگا. حکومت اس کو کس حد تک پازیٹیو لیتی ہے, کس حد تک ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کراتی ہے. یہ دیکھیے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہیں, اگر جب بھی کوئی ڈائلاگز کرے تو ہم نے تمام چیزیں رکھ دی ہیں ان کے سامنے, تو ابھی وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں گی, اس کے بعد ہی کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا. 8 فروری کے الیکشن سے آپ لوگ ابھی آپ نے ڈیمانڈ نہیں رکھی. 8 فروری کے وہ اس کا ہمارا الگ یہ ہے. وہ ہم کیوں, ایک چیز آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہے, میں آپ سے مانگو آپ دیں گے مجھے؟ نہیں, آبویسلی نہیں. جو بینیفیشری ہوگا کسی بھی چیز کا, بینیفیشری ہوگا 8 فروری کے الیکشن کے بینیفیشری ہیں لوگ. جی دیکھیں ہم اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے, وہ ہمارا الگ ہے الیکشن کے حوالے سے. جی دیکھیں الیکشن تحریک انصاف کا چوری نہیں ہوا تھا, الیکشن پاکستانی قوم کا چوری ہوا ہے. فیئر انف. بٹ صاحب, ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ کس حد تک میں پاکستانی ہوتے پازیٹیو رہوں کہ انشاءاللہ ان مذاکرات میں سے میری جمہوریت تقویت پکڑے گی, کچھ توانا ہوگی, کچھ پیروں پہ اٹھ کے کھڑی ہوگی؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ حکومت پہلے بھی چاہ رہی تھی کہ مذاکرات ہوں. اب ایک مذاکراتی ٹیم بنی, اچھا ہوا کہ انہوں نے لکھ کے چیزیں دے دی. اب میرا خیال ہے جتنی ہماری اتحادی جماعت کے لوگ ہیں نا, لیڈران ہیں, پہلے 7 جماعتیں ہیں جو ان کا اکٹھے یہ ایک کولیشن اور حکومت بنی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ کیونکہ وہ مذاکراتی ٹیم میں بھی سارے لوگ شامل ہیں, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیک ہولڈر ہیں. وہ آپ ان کے پاس جائیں گے, اپنے یہ جو مطالبات ادھر سے آئے ہیں وہ سارے ان کے سامنے رکھیں گے. میاں صاحب کے سامنے بھی آئیں گے, آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور جتنے ہیں سب. تو اس کے بعد جو وہاں سے جواب ملے گا, مجھے امید ہے کہ اچھا ہی کوئی مثبت نتیجہ آئے گا. انکار کوئی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن دیکھیں یہ اچھی بات ہے, انہوں نے بات کی کہ 2008, پھر ہم کہیں گے 2018 سے شروع ہو جائیں, وہ چیزیں بھی چلیں گی. لیکن بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کو مل کے, جیسے کتنی دہشت گردی ہے, چاہے وہ کے پی کے ہے, سندھ ہے, سب بیٹھے نا, یہاں بھی بیٹھیں, اور یہ جو چارٹر آف اکانومی پہ بھی بیٹھ جائیں, بات ہو جائے, ڈیموکریسی پہ بھی بیٹھ جائیں, مل کے بیٹھیں گے تو ہر چیز کا حل نکل آتا ہے. مجھے یہ امید ہے کہ آنے والے وقت, انہوں نے ایک بات کی کہ ہم نے عمران خان صاحب سے ملنا ہے, میں کمیٹی نے وہ بھی کہا کہ آپ مل لیں, ٹھیک ہے. تو مثبت چیزیں ہیں. کہا تو لاسٹ ٹائم بھی تھا, پھر ملاقات نہیں ہوئی تھی 3-4 دن کے بعد. چلے 3 دن کے بعد یہ دیکھیں نا ہوئی تھا. ثناء اللہ صاحب نے کہا ہماری ناکامی ہے, نہ ملاقات کروا سکنا. عرفان صدیقی صاحب نہیں, پھر کرا دی نا, پھر کرا دی نا, ابھی ملاقات. لیکن ہماری سوچ اچھی ہے کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے سب سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ ہونا چاہیے. بالکل اچھی بات ہے. ناظرین, ایز اے سیڈ ارلیئر کہ اس میں سب سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اینڈ پہ بھی جو تھی وہ شرنک ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. 8 فروری کا الیکشن رائٹ ناؤ چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر نہیں ہے, صرف پریکٹیکل سی 2-3 چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جناب ان کے اوپر عمل درآمد کر لیجئے تو آگے چلتے ہیں. اینڈ بینگ اے پاکستانی آئی ایم ویری پازیٹیو کہ انشاءاللہ ان مذاکرات سے کچھ نہ کچھ آگے نکلے گا. دو ایز اے سیڈ ارلیئر کہ ایشو تو بڑا, ہم نے ایک اور ملاقات کو بنا لیا سب نے جو پشاور میں ہوئی ہے. 2 ملاقات بڑی یہی ہونی چاہیے تھی جو مذاکراتی کمیٹی ہے. یہی آپ کے اور میرے ریپرزنٹیٹیو ہیں, یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ووٹ لے کر آپ کے اور میرے ملک کے اوپر حکومت کرنی ہے, پالیسیز دینی ہے, اور انہی لوگوں کی ملاقات کا ویٹنگ بھی ہونا چاہیے تھا. سارے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, میرے ساتھ رہیے گا.